اردو زبان کے اندر لکھے گئے ترجمہ قرآن، جس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ترجمہ پہلے فارسی زبان میں، ان کے دو بیٹوں کا ترجمہ شاہ عبد القادر کا، شاہ رفیع الدین کا، یہ ترجمہ پرانی اردو کے اندر ہے۔ آج کل کی اردو پڑھنے والا بندہ، اردو محلہ کا جو طالب علم ہے، اس کے لیے وہ زبان سمجھنا شاید ممکن نہ ہو۔ اس کے بعد ترجمے پھر لکھے گئے، سید احمد کا ترجمہ ہے، یہ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے، مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت دیوبند کا ترجمہ ہے، عبد الماجد دریابندی جو بڑا اردو کا ادیب، عریب اور رائٹر مانا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، مرزا صاحب کا ترجمہ ہے، ڈپٹی نذیر کا ترجمہ ہے، فتح محمد جلندری کا ترجمہ ہے۔ سارے ترجمے اٹھا کے دیکھو اور پھر اسی مقام سے احمد رضا کو دیکھو، اور حقیقت حال روز روشن کی طرح جہاں ہو جائے گی۔ آئیے میں نمونے کے طور پر چند ایک ترجمے کے نمونے رکھتا ہوں، اور اس لیے میں جان بوجھ کر نام نہیں لیتا کہ یہ کس نے لکھا ہے، اس کے کسی ہستی کو اس پر اعتراض نہ ہو، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ بھائی یہ بات اخلاق سے گری ہوئی کر دیے۔ قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ سورہ فتح کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اردو ادب کا مشہور رائٹر جب اس کا ترجمہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے نبی، ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کو کھول دیا اور تیری خطائیں جو تو نے پہلے کی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا ہے، یہ تو سر پٹکنے کی جگہ ہے۔ اے نبی، ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کو کھول دیا اور تیری خطائیں جو تو نے پہلے کی وہ بھی بخشیں، اور تیری وہ خطائیں جو تو بعد میں کرے گا وہ بھی بخشیں گے۔ بھائی نبی خطا کار ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ماضی میں خطائیں کی ہیں، قرآن اترنے کے بعد بھی خطا ہونا ممکن رہ گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ اور جب کہا کہ چلو ان کو چھوڑو کسی اور سے پوچھ لیتے، ادھر سے آواز آتی کہتے ہیں اے نبی، ہم نے تیرے لیے کھولا اور تیرے گناہ جو تو نے پہلے کیے وہ بھی بخشے، اور تیرے وہ گناہ جو تو بعد میں کرے گا وہ بھی بخشے۔ کیسی فتح مکہ کی خوشخبری۔ حضرات میرے ساتھ چلیے نا ذرا، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں یہ بات کیا ہے، آپ تک کیسے منتقل کروں میں یہ کیا عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر توجہ رکھنا، اب کوئی نبی کو گناہگار کہہ رہا ہے، کوئی نبی کو خطا کار ٹھہرا رہا ہے، کوئی نبی پر گناہ کا الزام لگاتا ہے، کوئی نبی پر خطا کار ہونا کہہ رہا ہے، کوئی ماضی کے گناہوں کی بات کرتا ہے، کوئی موجودہ گناہوں کی بات کرتا ہے، کوئی آنے والے زمانے کے گناہوں کی بات کرتا ہے۔ حالانکہ اہل سنت کی عقائد کی جو 8 کتابیں ہیں ان کے پڑھ کے دیکھو، اہل سنت کا اجماعی نظریہ، فقہ اکبر ہو، چاہے شرح فقہ اکبر ہو، چاہے مواقف ہو، چاہے شرح مواقف ہو، چاہے نبراس ہو، چاہے شرح عقائد ہو، چاہے تمہید ابو شکور سالمی ہو، چاہے خیالی ملا عبد الحکیم سیالکوٹی کی ہو، چاہے تمہید ابو شکور سالمی کی ہو، چاہے ملا علی قاری بولتا ہو، چاہے علامہ عبد العزیز پرہاروی بولتا ہو، چاہے شرح مواقف والا میر سید شریف جرجانی کہتا ہو، سب کا اجماعی نظریہ ہے نبیوں کے بارے میں۔ کیا ہے؟ ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ۔ اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جھوم کے نظریے کا اظہار کر دیتے ہیں، اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، بڑے گناہوں سے بھی پاک، اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک، اعلان نبوت کے بعد بھی پاک۔ اور ایسے وقت میں پتا چلتا ہے کہ جب انہوں نے ترجمہ کیا ہے اہل سنت کا نظریہ ان کے سامنے نہیں تھا۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو حضرات یہ بات۔ عزیزان گرامی قدر، ایسے وقت میں جب کوئی اور ترجمہ نہیں کرتا تھا سیدھا، پھر کون بولتا ہے؟ بریلی کا تاجدار بول رہا ہے، عشق رسالت کا امام بول رہا ہے، اور پھر اندھی عقیدت میں ڈوب کر نہیں، محبت اور الفت کے سمندر میں غرق ہو کر نہیں، بلکہ بالغ نظری سے کلام کرتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو لیغفر لک اللہ ہو، جو لام سے تم نے دھوکہ کھایا ہے کہ عربی زبان میں لام کا ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ ارے لام 5 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، کبھی اختصاص کے لیے آتا ہے، کبھی علت کے لیے آتا ہے، کبھی زائدہ بنایا جاتا ہے کلام کو حسن دینے کے لیے، کبھی اس کے قسم کے لیے لایا جاتا ہے، اور کہا گیا ہے فارسی میں لام بہرے اختصاص ہو، عاقبت، علت، قسم، زائدہ، ان رام مرادف بعد قول ہے بیریا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں یہاں پہ لام کا وہ معنی نہیں جو تو نے سمجھا۔
ہم بتاتے ہیں وہ کیا ہے. تو پھر امام احمد رضا کے قلم سے جو ترجمہ نکلتا ہے کیا فرماتے ہیں؟ اے نبی ہم نے تجھ پر روشن فتح کو کھولا اور تیرے سبب سے تیری امت کے پہلے گناہ بھی بخشے، بعد والے بھی بخشے رہیں گے. یہاں پر تیرے گناہوں کی بات نہیں، تیری امت کے گناہوں کی بات ہے. عزیزان گرامی قدر، یہاں پہ فرمایا تیرے سبب سے. اور پڑھ لو قرآن مجید کی آیت کریمہ، رب کہتے والا سوف یوتیک ربک فترضی، اے محبوب ان قریب تجھے اتنا عطا کرے، اتنا عطا کریں گے کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا. قیامت کا دن ہوگا، تجھے تیری امت کی مغفرت و بخشش دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے. اور سامنے بٹھا کے پوچھیں گے محبوب بتا اب راضی ہے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا ہے، بتا اب راضی ہے؟ اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا کہ بتائیے آپ اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گے؟ تو جواب میں سرکار کہتے واللہ لا ارضا وواحد من امتی فی النار، اللہ کی قسم اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل کر دیا جائے. اور پوچھو پھر تفسیر کبیر، اور پوچھئے امام راضی سے، فخر الدین راضی سے، مفسروں کا امام، اپنی کتاب شہرائے آفاق کتاب کے اندر امام راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ نمبر 106 پر حدیث قدسی نقل کرتے ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے میرا رب کہتا ہے یا محمد کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک فی الدارین، اے محمد کائنات کا ذرہ ذرہ میری رضا چاہتا ہے لیکن میں دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا رہا. اور اسی کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے. اور پھر کوئی ایک مقام ایسا نہیں جس پر ترجمہ نگاروں نے ٹامکٹویاں کھائی ہیں، جس پر وہ بھٹکتے رہے ہیں، زگ زیگ ہوئے ہیں ہر راستے سے. میں آپ کو یہ تو آقا کونین کی عصمت کی بات ہے. آئیے ذرا میں ایک مقام آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں. حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ، جن کی ماں پاکیزہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت مریم، کیسی ماں ہے جس کو رب نے مرد کے لمس سے بھی محفوظ رکھا ہے، جس کو رب نے مرد کے نطفے سے بھی محفوظ رکھا ہے، جس کو رب نے بیٹا دیا بغیر باپ کے، جس کو رب نے ایام مخصوصہ سے بھی پاک رکھا زندگی پر، جس کے لیے اس کے عبادت کے حجروں میں بے موسم کے پھل آ رہے ہیں. حضرت مریم کی پاکیزگی کی گواہی رب نے قرآن میں دی. کیا فرمایا؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتْ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. اب میں جان بوجھ کر نام نہیں لیتا کس ترجمہ نگار نے کیا ہے ترجمہ، پڑھا ہم نے ترجمہ کہتے ہیں عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. میں نے کہا بھائی سمجھ بوجھ رکھنے والے بندے تو سرے محفل اپنی بیٹیوں کا نام لینا گوارا نہیں کرتے، اور تو مریم کی شرمگاہ بتا رہا. کسی نے کہا چلو ان کو چھوڑو، فلاں بڑا رائٹر ہے اس کو پڑھاؤ. ہم نے اس کو پڑھا تو کیا کہتے ہیں؟ عمران کی بیٹی مریم جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو. ایمان سے کہنا عورت کے پورے سراپے میں کوئی خاص جگہ محفوظ کرنے والی ہوتی ہے، یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک. جب ہم نے یہ سوال کیا تو کون بولتا ہے؟ ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، حسن و حسین کی ماں، آقا کونین کی لخت جگر، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین. حضرت فاطمہ تو زہرا جواب دیتی ہیں آؤ میں بتاؤں عورت کسے کہتے ہیں، عورت کے لیے کیا ضروری ہے.
حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا گیا امی جان بتائیے عورت کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عورت میری نظر میں وہ ہے جس کے سراپے پر پوری زندگی کبھی غیر محرم کی نگاہیں نہ پڑی ہوں، اور اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جس کی نگاہوں نے پوری زندگی کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ ارے فاطمہ الزہرا کی نظر میں عورت وہ ہے، اور کوئی شرمگاہ بتا رہا ہے، کوئی شہوت کی جگہ کو روکنا بتا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی کون بولتا ہے؟ بریلی کا تاجدار بول رہا ہے۔ امام احمد رضا بولتے ہیں، فرماتے آؤ ہم بتاتے ہیں ترجمہ کیا ہے۔ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، عمران کی پاکیزہ بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ کاش کوئی اردو ادب کو سمجھنے والا بندہ ہو یہاں پہ، جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت، ایسا جملہ استعمال کیا، ایسا لفظ لائے جس میں پاکیزگیاں ساری سمٹ کے جمع ہو جاتی۔ اور میں کہاں تک عرض کروں، یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کے بڑے رکھوالے ہیں، توحید کے بڑے متلاشی ہیں۔ ایک مقام میں ادھر سے بھی دکھا دوں آپ کو۔ اب اس پر میں نے 20 ترجمے دیکھے۔ یہ جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی جو ابتدائی آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ ہے، اللہ یستہزئ بہم، اردو کا ترجمہ کرنے والا کہتے ہیں اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو پڑھا، کہتے ہیں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ ایک اور کو پڑھا، کہتے ہیں اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے۔ ایک اور کو پڑھا، کہتے ہیں اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے۔ اب لاہور میں رہتے ہیں، حضرت قاری صاحب ان سے پوچھو دل لگی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضرات غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اردو کو سمجھنے والا بندہ ذرا سمجھے نا۔ اور میں نے لاہور کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اردو زبان کی بنیاد بھی پنجاب سے ہے۔ یہ اردو زبان کی بنیاد پنجاب نے رکھی۔ عزیزان گرامی قدر میں اب اس پر زیادہ تبصرہ نہیں، چونکہ میرا مضمون نہیں ہے۔ تو اب کی کوئی معنی کرتا ہے دل لگی کرتا ہے اللہ، کسی نے کہا اللہ مخول کرتا ہے، اللہ ان کو بناتا ہے۔ یہ ترجمہ میں نے پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دل لگی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، ان کو بناتا ہے، ان کو مخول کرتا ہے۔ اللہ کی شان کے لائق؟ آئیے ذرا میں قرآن سے پوچھ کے بتاؤں لائق ہے یہ بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو۔ سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی قوم سے کہا گائے ذبح کرو، جواب میں قوم کہتی ہے اتتخذون ہزوا، کہیں آپ ہم سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ میرے ساتھ نہیں چلتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ کہیں آپ سے ٹھٹھا تو نہیں کر رہے ہم سے؟ کہیں آپ ہم سے ہنسی تو نہیں کرتے؟ دل لگی مذاق کا معاملہ تو نہیں؟ آگے جو جواب حضرت موسیٰ نے دیا، خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھے قیمت نہیں ادا ہوتی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے جملے بولتے ہیں۔ کہتے قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، کہتے میں تو ٹھٹھا کرنے سے، مذاق کرنے سے، دل لگی کرنے سے، ہنسی کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ کام جاہلوں کے ہیں، عقل مندوں کے نہیں۔ عقل مند ٹھٹھے نہیں کرتے۔ اب حضرت موسیٰ کہتے جاہلوں کا کام ہے ٹھٹھا کرنا، تو جنہوں نے کہا بھائی رب ٹھٹھا کرتا ہے، ذرا سورہ حجرات سے رب کا اپنا کلام بھی پوچھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، کوئی قوم کسی دوسری قوم سے ٹھٹھا نہ کرے، اور آگے فرمایا عورتیں بھی عورتوں سے ٹھٹھا نہ کریں۔ عزیزان گرامی قدر وہ رب جو مردوں کو منع کرے، عورتوں کو منع کرے، حضرت موسیٰ کہیں جاہلوں کا کام ہے۔ بھئی ان سے پوچھو، کہتے اللہ ٹھٹھا کرتا ہے۔ پھر توحید کے دائی وہ ہیں کہ احمد رضا ہے۔ آؤ پھر عزیزان گرامی قدر، عزیزان گرامی قدر میں یہ بات عرض کر رہا تھا۔ اب آئیے ذرا ایک اور مقام بھی آپ کے سامنے رکھو۔ ایمان سے کہنا، آپ لوگوں میں بڑے بڑے کمزور عقیدے والے بندے بھی ہو سکتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے نا میری طرف۔ بڑے بڑے کمزور نظریے والے بندے بھی ہو سکتے ہیں،
ذرا سا بخار آ جائے تو بڑے شکوے کی زبان جاری ہو جاتی ہے، تکلیف آ جائے، غربت کا سامنا ہو جائے، کبھی مرغے جدا نہ ہو تو پھر اور باتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں، کسی ایک بندے سے، کسی کا یہ نظریہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا؟ اللہ ہم پر قابو نہیں پا سکتا؟ اللہ ہم پر قدرت نہیں رکھتا؟ چلو تم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہو، تمہارے سینے میں تو مدینے والی سرکار کی محبت ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم یہ سوال یہودیوں سے کر لیتے ہیں، یہودی کا بھی نظریہ یہ نہیں کہ اللہ ہم پر قابو نہیں پا سکتا۔ چلو عیسائی سے پوچھ لیتے ہیں، اس کا بھی یہ نظریہ نہیں کہ اللہ ہم پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ چلو وہ تو آسمان سے اترنے والی کتابوں کا ماننے والا اہل کتاب ہے، کسی ہندو سے پوچھ لیتے ہیں، اور بولو تو صحیح نظر آ، اور کسی سکھ سے پوچھ لیتے ہیں، اور کسی آج کل کے دنیا دار سے پوچھ لے جس کو دین کا پتہ ہی نہیں، رب قابو پا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اب پڑھ ان کا ترجمہ۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا نا، تو پھر ان کے سارے ترجمہ نگاروں نے کہا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ان کے ترجمہ نگاروں کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے اس مچھلی والے نے جب وہ چلا غصے میں بھرا، اپنے دل میں گمان کیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے، کسی نے کہا ہم اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی نے کہا رب میرا قدرت نہیں رکھتا، کوئی کہے کہ رب کو قدرت نہیں نبی کی زبان سے، رب قابو نہیں پا سکتا نبی کی زبان سے، رب کنٹرول نہیں کر سکتا نبی کی زبان سے۔ نقدر کا معنی کسی نے قدرت کر دیا، کسی نے کنٹرول، کسی نے قبضہ، کسی نے قابو۔ ایسے وقت میں پھر تمہارا امام بولتا ہے اور فرماتے کیا ہے بھائی، نقدر کا معنی ہر جگہ پر تنگی نہیں ہوتا، ہر جگہ پر قدرت نہیں ہوتا۔ قرآن کی دوسری آیت بھی پڑھنا، وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے۔ امام احمد رضا نے کہا، اور صاحب نون نے، اس مچھلی والے نے جب وہ چلا اپنے گھر میں، گھر سے دل میں گمان کیا اپنی محبت کے سبب سے ہم اس پر تنگی نہیں فرمائیں گے۔ میں کتنے مقامات آپ کے سامنے رکھوں عزیزان گرامی قدر، یہاں تک کہ ایک مقام پر تھے انہوں نے کہہ دیا واقعات کے رونما ہونے سے پہلے اللہ کو بھی علم نہیں ہوتا۔ پڑھو سورہ بقرہ کی آیت، دوسرے پارے کی قبلے کے بدلنے والی بات، توجہ ہے نا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ کا معنی کسی نے کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں، تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم معلوم کر لیں۔ معلوم کون کرتا ہے؟ بولیے نا، راستے کا پتہ کون پوچھتا ہے؟ کسی کی شخصیت کے بارے میں کون پوچھتا ہے کیسا بندہ ہے؟ ارے جس کو کہتے ہو بھائی تاکہ ہم جان لیں، تاکہ ہم معلوم کر لیں، تاکہ ہمیں علم ہو جائے، تاکہ ہم دیکھیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ارے اس رب کا تو مرتبہ ہی بڑا ہے، اور تم اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی الوہیت کا اپنے آپ کو دائی اور موحد کہتے ہو۔ تو رب ذوالجلال کے لیے یہ جملے ایسے موقع پر پھر امام احمد رضا بولتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا فرماتے؟ الا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، ہمیں تو معلوم ہے، زمانے کو بھی دکھا دے معاملہ کیسا ہے۔